پلیز شاہجہاں ایسا نہ کریں، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، رخصتی ہو جانے دے۔ نہیں میری جان، مجھ سے اور صبر نہیں ہوگا، تمہارا حسن مجھے پاگل کر دے گا۔ وہ یہ کہتا اس کے گلے سے اس کا دوپٹہ نکال کر دور اچھال گیا۔ رومیسا مچھلی کی طرح تڑپتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز رومیسا میری جان، آج نہ روکو مجھے، میں تمہارے جسم کے ہر پردے کو گرا کر آج تمہارا حسن مکمل دکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ شاہجہاں کی طاقت کے آگے بالکل کمزور تھی۔ وہ شرٹ ریس تھا جس کی وجہ سے رومیسا کے ناخن کے نشان اس کی پیٹھ میں نقش بنا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ اب اس کا مکمل حسن شاہجہاں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاہجہاں اسے اس حالت میں دیکھ کر بے قابو ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے رومیسا کو بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر آیا۔ وہ منتیں کرتی رہی، شاہجہاں کو واسطے دیتی رہی کہ ایسا نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، لیکن وہ شاہجہاں ہی کیا جو کسی کی سن رہے۔ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا اس کے ساتھ، پلیز شاہجہاں ایسا نہ کریں، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، خدا را رخصتی ہو جانے دے، ابھی یہ سب غلط ہے، سب کیا سوچیں گے۔ رومیسا کی آواز میں لرزش تھی، اس کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک لڑی کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جیسے اپنے وجود کو اس ٹھوس دیوار میں چھپا لینا چاہتی ہو تاکہ سامنے کھڑے اس طوفان سے بچ سکے۔ نہیں میری جان، مجھ سے اور صبر نہیں ہوگا، تمہارا یہ حسن، یہ بے پناہ کشش مجھے پاگل کر دے گی، میں کب تک انتظار کروں؟ تم میری ہو، تم پر میرا حق ہے۔ شاہجہاں کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، ایک ایسا جنون جو کسی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جو اس کے اندر کے جذبات کی شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ باہر آسمان پر زوردار بجلی کڑکی جس کی روشنی کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر کمرے میں آئی، اور رومیسا نے شاہجہاں کے چہرے پر وہ وحشت دیکھی جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ یہ کہتے اس کے قریب پہنچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے گلے میں موجود شیفون کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ دوپٹہ ہوا میں لہراتا دور کرسی پر جا گرا۔ عبداللہ! رومیسا کی چیخ نکل گئی، وہ مچھلی کی طرح تڑپتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آئے، ہم کزن ہیں، ہمارا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی بھی باقی ہے، آپ میری عزت کو یوں پامال نہ کریں، پلیز رومیسا میری جان، آج نہ روکو مجھے۔ شاہجہاں نے اس کی کلائیاں مضبوطی سے تھام لی اور انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ نکاح کے بعد تم پر میرا مکمل حق ہے، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ سب دنیا کے ڈھکوسے ہیں۔ میں تمہارے جسم کے ہر پردے کو گرا کر آج تمہارا حسن مکمل دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے مت روکو آج۔ نہیں، رومیسا پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہجہاں کی مردانہ طاقت کے آگے وہ بالکل کمزور تھی۔ وہ نازک سی لڑکی جو پھولوں کی طرح پلی تھی آج ایک ایسے طوفان کی زد میں تھی جو اس کی ہر التجا کو روندا جا رہا تھا۔ شاہجہاں نے اپنی شرٹ کے بٹن نوچ ڈالے اور شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ وہ شرٹ لیس تھا، اس کا مضبوط اور کسرتی بدن رومیسا کے سامنے تھا۔ رومیسا نے اپنی آنکھیں میچ لی، شرم اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے ناخن شاہجہاں کی پیٹھ اور بازو پر گھڑ گئے۔ سرخ نشان ابھر رہے لیکن شاہجہاں کو جیسے کسی درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر صرف ایک دھن سوار تھی، رومیسا کو حاصل کرنے کی دھن۔ دیکھو میری طرف رومیسا۔ شاہجہاں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیانے میں بڑھا۔ اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میں کون ہوں۔ میں تمہارا شاہجہاں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ محبت عزت مانگتی ہے شاہجہاں، محبت رسوا نہیں کرتی۔ رومیسا ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ محبت نہیں کر رہے، آپ ہوس کے غلام بن رہے۔ ہوش میں آئے، اگر ماموں یا امی کو پتہ چلا تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن وہ شاہجہاں ہی کیا جو کسی کی سن لیتا۔ اس وقت اس کے سر پر عشق کا بھوت نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے کی ضد سوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ رومیسا کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی، اس کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ اب اس کا مکمل حسن شاہجہاں کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب تھا۔ شاہجہاں کی نظر اس کی سراپے پر جم گئی تھی، جیسے کوئی پیاسا صدیوں بعد پانی کا چشمہ دیکھ لے۔
शाहजहां उसे इस हालत में देखकर मजीद बेकाबू हो गया। उसे रोमैसा को बाजू में बढ़ा और एक झटके से बेड पर फेंका। नरम गुदास बिस्तर पर गिरते ही रोमैसा ने उठने की कोशिश की, लेकिन शाहजहां बिजली की सी तेजी से उसके ऊपर झुका और उसे अपने हिसार में ले लिया। शाहजहां, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी कसम है आपको। रोमैसा ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। वो मिन्नतें करती रही। उसकी आवाज़ में ऐसी दर्दनाक लर्जिश थी जो पत्थर को भी मौम कर दे। लेकिन शाहजहां ने उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से पकड़कर सर के ऊपर बेड क्राउन के साथ टिकाई और अपने लब उसके कान के करीब ले गया। तुम बर्बाद नहीं, आबाद हो रही हो रोमैसा, मेरे इश्क में। वो अपने लबों पर जुबान फेरता उसके चेहरे के करीब झुका। बाहर बारिश की तेजी फट गई थी, जैसे कुदरत भी रोमैसा की बेबसी पर रो रही हो। कमरे में सिर्फ उन दोनों की भारी सांसों की आवाज़ें थी। रोमैसा शाहजहां के घर रहने आई थी उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस मुहाफिज को अपना मान मानती है वही आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वो वहां उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। रोमैसा उसे रोकती रह गई, वास्ते देती रह गई, अल्लाह और रसूल के अहकामात याद दिलाती रह गई, खानदानी इज्जत का भरम याद दिलाती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका। वक्त जैसे थम सा गया। कमरे की फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। कुछ देर की कशमकश के बाद रोमैसा की आवाज़ थम पड़ गई। उसकी मज़ाहमत ख़त्म हो गई। शायद उसने हालात के आगे हार मान ली थी, या फिर सदमे ने उसे सुन कर दिया था। काफ़ी देर बाद जब तूफान थम चुका, कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। शाहजहां बेड के कोने में सर झुकाए बैठा था। उसके हाथ अपने बालों में उलझे हुए थे। उसका सांस अभी भी बेतरतीब था, लेकिन अब उसकी आंखों में वहशत कम हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी खालीपन ने ले ली थी। दूसरी तरफ रोमैसा वो बेहाल उजड़ी हुई हालत में बिस्तर के दूसरे कोने में पड़ी थी। उसे अपने आप को बेडशीट में बुरी तरह लपेटा हुआ था, जैसे वो कपड़े का टुकड़ा उसकी वाहिद पनाह गाह हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों का कोजल बहकर गालों पर स्याह लकीरें बना चुका था, और वो खामोश थी। ऐसी खामोशी जो चीखों से ज्यादा खौफनाक होती है। वो सिर्फ छत को घूर रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे, लेकिन लबों से एक लफ्ज अदा नहीं हो रहा था। उसका वजूद कांप रहा था। वो रोमैसा जो अपनी शोखियों और कहकों के लिए मशहूर थी, उस वक्त एक टूटी हुई गुड़िया की तरह बेजान लग रही थी। शाहजहां ने हिम्मत मुजतमा करते उसकी तरफ देखा। रोमैसा की हालत देखकर उसके अंदर कुछ टूटा। वो जो कुछ देर पहले जुनून में मुब्तला था, वह हकीकत के अदराक से लर्ज़ गया था। रोमी, शाहजहां ने धीमी आवाज में उसे पुकारा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रोमैसा ने उसकी आवाज़ में कोई रद्देमल जाहिर नहीं किया, बस ज़रा सा सुकड़ गई, जैसे उसकी आवाज़ से उसे चोट लग रही हो। उसका यह रद्देमल शाहजहां के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। मुझे मुझे माफ़ कर दो। शाहजहां की आवाज़ भर आ गई। मैं बह गया था रोमी। मैं नहीं चाहता था कि रोमैसा ने आहिस्ता से सर मोड़ा और खाली नज़रों से शाहजहां को देखा। उन आंखों में अब ना मोहब्बत थी, ना शिकवा और ना ही गुस्सा। वहाँ सिर्फ वीरानी थी, एक ऐसी वीरानी जिसने शाहजहां के दिल को चीर कर रख दिया। मुआफ़ी? रोमैसा की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वह मुश्किल सुनाई दी। किस चीज़ की मुआफ़ी मुब्तुल्ला? कांच का गिलास तोड़ने की, या किसी का मान, किसी की रूह तोड़ने की? वो कोहनी के बल उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से दोबारा गिर गई। आप जीत गए अब्दुल्ला, आपकी जिद जीत गई, आपकी अना जीत गई, लेकिन आज आप हार गए। आपने अपनी रोमैसा को खो दिया। वो रोमैसा जो आपकी इज्जत पर फख्र करती थी, जो आपके नाम की कसम खाती थी, वो मर गई है। शाहजहां का सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैं निकाह में हूँ तुम्हारे, मेरा हक था। उसे एक कमजोर सी दलील पेश करने की कोशिश की। हक मांगा जाता है शाहजहां, छीना नहीं जाता। रोमैसा ने सिसकते हुए कहा, और जो चीज़ छीन ली जाए उसमें बरकत नहीं रहती, उसमें मोहब्बत नहीं रहती। आपने आज सिर्फ मेरे जिस्म को नहीं रोंदा, आपने हमारे रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया है। रुखसती सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो मेरे वालिदैन की इज्जत थी। वो मेरा मान था कि मैं इज्जत और एहतराम से अपने घर की जीनत बनती। लेकिन आपने मुझे इस
قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں کسی سے نظر ملا سکوں۔ شاہجہاں اٹھ کھڑا ہوا، اسے گھٹن ہونے لگی تھی اور رمیسا کے آنسوں کا مزید سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تیزی سے اپنی شرٹ اٹھائی اور بغیر پہنے کندھے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور مدھم آواز میں بولا، میں صبح پپو سے بات کروں گا۔ رخصتی کرے اور پھر دروازہ زور سے بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رمیسا اکیلی رہ گئی۔ وہ دوبارہ تکیے میں منہ چھپا کر پوٹ پوٹ کر روتی۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اس بار بارش کا شور رمیسا کے اندر کے طوفان کے سامنے بہت مدھم تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کل صبح وہ کس منہ سے اپنی ماں کا سامنا کرے گی، کس منہ سے آئینے میں خود کو دیکھے گی۔ شاہجہاں نے اپنی محبت کی تکمیل تو کر لی تھی، لیکن رمیسا کی روح کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اس اندھیرے میں ایک لڑکی کی معصومیت اور ایک لڑکے کا جنون دونوں ہی گم ہو چکے تھے۔ وقت بھی کیسے ظالم ہوتا ہے، کبھی پنکھوں پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرواتا ہے اور کبھی اسی بلندی سے زمین پر ایسے پٹکتا ہے کہ انسان کی روح تک کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ رمیسا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ رمیسا جو اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی، جسے اپنے مقدر پر رشک آتا تھا، وہ شاہجہاں کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور شاہجہاں اس کے سگے ماموں ابرار کا بیٹا۔ دونوں فرسٹ کزن تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کے نام سے منسوب سمجھے جاتے تھے۔ رمیسا کے سر سے باپ کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی دنیا ویران ہو سکتی تھی اگر ماموں ابرار اور خاص طور پر شاہجہاں اس کی ڈھال نہ بنتے۔ شاہجہاں اس سے عمر میں کچھ سال بڑا تھا اور اس کی حفاظت اور محبت میں ہمیشہ پیش پیش رہا۔ ایک سال پہلے جب شاہجہاں نے گھر میں صاف کہہ دیا تھا کہ میری دلہن بنے گی تو صرف رمیسا کے پیر زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ شاہجہاں کی پسند، اس کی ضد اور اس کا جنون رمیسا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ رومی، تم صرف میری ہو۔ اس کائنات میں اگر کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھے گا تو میں دنیا چلا دوں گا۔ یہ وہ جملے تھے جو شاہجہاں اکثر اسے کال پر یا کبھی موقع ملتا تو کہا کرتا تھا۔ اس کی محبت منہ زور تھی، ایک ایسا دریا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ رمیسا کو شاہجہاں کی شدت، یہ دیوانگی بے حد پسند تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ شدت اس کی حفاظت ہے، یہ دیوانگی اس کی محبت کی معراج ہے۔ نکاح کو 1 سال بیت چکا تھا۔ رخصتی رمیسا کی تعلیم مکمل ہونے پر طے تھی اور وہ اسی انتظار میں خوشی خوشی دن گزار رہی تھی۔ جب بھی شاہجہاں اس کے حسن کی تعریف کرتا وہ شرم سے لال ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے جس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا ہے۔ آج شام رمیسا اپنی والدہ نکہت بیگم کے ساتھ ماموں ابرار کے گھر آئی تھی۔ ارادہ تو شام کی چائے پی کر واپس جانے کا تھا، لیکن باتوں باتوں میں وقت کا ہی پتہ نہیں چلا۔ باہر موسم اچانک تبدیل ہوا اور گہرے بادل چھا گئے۔ ماموں ابرار ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ شاہجہاں وہیں صوفے پر بیٹھا بار بار چوری چھپے رمیسا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ شاہجہاں کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور رمیسا ان نظروں کی تپش محسوس کر کے بار بار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ بھائی جان، اب اجازت دے، موسم خراب ہو رہا ہے اور گھر پر کوئی نہیں، نگہت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابرار صاحب نے فوراً ٹوک دیا، ارے نگہت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باہر آندھی چل رہی ہے، بارش کے اوسار ہیں، ایسے میں دوڑ دھوکا اکیلے جانا مجھے گوارا نہیں۔ رات میں ہی رک جاؤ، صبح ناشتے کے بعد چلی جانا۔ ان بھائی جان، نگہت بیگم نے اعتراض کرنا چاہا۔ اسی لمحے شاہجہاں بول پڑا، پھوپھو، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اور رومی آج یہیں رک جائیں۔ رومی ویسے بھی کتنے دنوں بعد آئی ہے، امی بھی خوش ہو جائیں گی۔ شاہجہاں کی آواز میں چھپی خوشی اور بےتابی رمیسا نے محسوس کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دی کہ شاہجہاں اسے روکنا چاہتا ہے۔ خیر، ماموں کے اصرار پر وہ لوگ رک گئے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک رات رمیسا کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ثابت ہو گئی۔ کھانے کے بعد رمیسا کو گیسٹ روم میں جگہ دے دی، جبکہ نگہت بیگم اندر گھر کی خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ رمیسا کمرے میں اکیلی تھی۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو شیشے پر گرتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی حسین ہے۔
اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رومیسا چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ شاہجہاں دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور رومیسا کی طرف بڑھا۔ رومیسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ نکاح کے بعد یوں تنہائی میں مل رہے تھے۔ عبداللہ، آپ یہاں؟ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو؟ رومیسا نے گھبرا کر کہا، لیکن اس گھبراہٹ میں بھی اپنائیت تھی۔ شاہجہاں اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو رومیسا نے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں دیکھی تھی۔ کون دیکھے گا؟ پوری دنیا سو رہی ہے رومی، اور تم میری منقوہ ہو۔ کوئی جرم نہیں کر رہا میں۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ رومیسا پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ لیکن عبداللہ، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، بڑے کیا سوچیں گے، پلیز آپ جائیں۔ رومیسا نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہجہاں نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے حصار میں لے لیا۔ رخصتی تو سماج کی ایک رسم ہے رومی، دل سے تو تم میری ہو چکی ہو۔ آج تم اس گلابی جوڑے میں قیامت لگ رہی تھی، مجھ سے اور سخت نہیں ہوتا۔ رومیسا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھی یہ محبت بھرا اظہار ہے۔ اچھا بابا، شکریہ تعریف کے لیے، آپ جائیں، صبح بات ہوگی۔ لیکن شاہجہاں ہلا نہیں۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ رومیسا کے چہرے پر رکھا۔ اس کا لمس سخت تھا۔ بات نہیں ہوگی رومی، آج ملاقات ہوگی، مکمل ملاقات۔ رومیسا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کی جگہ ایک عجیب سی بھوک تھی۔ وہ ڈر گئی۔ شاہجہاں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہٹے۔ اسے شاہجہاں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ڈر کیسا؟ اپنے شوہر سے ڈر کیسا؟ شاہجہاں کی آواز باری ہو گئی تھی۔ میں نے 1 سال انتظار کیا ہے رومی، ایک ایک پل گن کر گزارا ہے۔ آج تم میری چھت کے نیچے ہو، اسی گرفت میں۔ آج اس موقع کو نہیں گنوا سکتا۔ نہیں عبداللہ۔ رومیسا کی آواز میں سختی آ گئی۔ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہماری عزت کے لیے کچھ حدود رکھی ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ شاہجہاں نے اچانک اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ عزت، احترام، حدود، یہ سب مجھے مت سکھاؤ۔ میرا عشق اب ان چیزوں سے آگے نکل چکا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور تم پر میرا پورا حق ہے۔ حق ایسے زبردستی نہیں لیا جاتا۔ رومیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہجہاں وہ بنے جسے میں نے چاہا تھا، وہ نہیں جسے دیکھ کر مجھے خوف آئے۔ شاہجہاں پر جیسے شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے رومیسا کی بات سنی انسنی کر دی۔ تم نہیں سمجھو گی رومی، تم اس آگ کو نہیں سمجھ سکتی جو میرے اندر لگی ہے، اور اس آگ کو صرف تم بجھا سکتی ہو۔ اس کے قریب تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ رومیسا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ شاہجہاں پلیز، ماموں کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے؟ امی مر جائیں گی، خدا را رحم کرے۔ رومیسا گڑ گڑائی، ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن شاہجہاں کے سر پر ہوس کا بھوت سوار ہو چکا تھا، جسے وہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے رومیسا کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے دبوچ لیا۔ آج کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، نہ ماموں، نہ پھپھو، اور نہ ہی یہ سماج۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ محافظ، وہ کزن، وہ شوہر جس پر رومیسا کو ناز تھا، جس کی محبت کی وہ قسمیں کھاتی تھی، اس لمحے ایک درندے میں بدل گیا۔ رومیسا کی مزاحمت، اس کی چیخیں، اس کے آنسو، کچھ بھی شاہجہاں کے جنون کو نہ روک سکا۔ وہ رومیسا جو اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی مہمان بن کر آئی تھی، اسے اپنے ماموں کے گھر میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اسی گھر کی 4 دیواری میں اسی کے محافظ نے اس کی عزت کی چادر کو تار تار کر دیا۔ وہ لمحہ جب رومیسا نے محسوس کیا کہ اس کی نہ کی شاہجہاں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اسی لمحے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ وہ محبت جو اس کے دل میں تھی، وہ فخر جو اس کی آنکھوں میں تھا، وہ سب اس زبردستی اور درندگی کے بوجھ تلے کچلے گئے۔ رات کے اس پہر شاہجہاں اپنی ہوس کی تسکین کر رہا تھا، اور رومیسا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی، بے بس اور لاچار۔ اس طوفانی رات کے بعد سے رومیسا کی دنیا ساکت ہو گئی تھی۔ شاہجہاں نے اس واقعے کے اگلے ہی دن اسے کال کرنے کی کوشش کی، کئی پیغامات بھیجے جن میں معافی، ندامت، شرمندگی کا اظہار تھا، لیکن رومیسا نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ اس کی روح پر جو زخم لگے تھے وہ سوری کے مرہم سے بڑھنے والے نہیں تھے۔ نگہت بیگم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھی۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تعلیم کے بوجھ یا موسم کی تبدیلی نے اسے نڈال کر دیا ہے۔ رومی بیٹا، کچھ تو کھا لے، دیکھ تیرا چہرہ کتنا زرد ہو گیا ہے۔ نگہت بیگم ناشتے کی ٹرے لی اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ کھڑکی کے باہر خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے امی، رومیسا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ارے کیسے بھوک نہیں ہے؟ 4 ہفتے ہو گئے ہیں تم نے ڈھنگ سے نوالا نہیں توڑا، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شاہجہاں بھی پوچھ رہا تھا کہ رومی بات کیوں نہیں کر رہی۔ نگہت بیگم نے اب اسے لاڈ سے کہا۔ شاہجہاں کا نام سنتے رومیسا کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، اس کے ماتھے میں ایک عجیب سا مروڑ اٹھا۔ جیسے نگہت بیگم نے انڈے اور پراٹھے کی پلیٹ اس کے قریب کی، رومیسا کو شدید متلی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھی اور باتھ روم کی جانب بھاگی۔ نگہت بیگم گھبرا کر اس کے پیچھے گئی۔ رومیسا بیسن پر جھکی کے کر رہی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ یا اللہ خیر، میری بچی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے کسی کی۔ نگہت بیگم نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا، تیار ہو جاؤ رومی، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ روز روز کی کمزوری، چکر آنا ٹھیک نہیں ہے۔ رومیسا نے منع کرنا چاہا، لیکن اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بحث کر سکے، اور نہ ہی اس کے اندر جینے کی کوئی رمق باقی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے رومیسا کا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، اور پھر رپورٹ آنے تک کا انتظار کیا۔ رومیسا بے جان گڑیا کی طرح کرسی پہ بیٹھی رہی، جبکہ نگہت بیگم تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ دل ہی دل میں بیٹی کی صحتیابی کی دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نرس نے اسے دوبارہ ڈاکٹر کے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹھیے بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جسمانی طور پر مریضہ کمزور ہے، لیکن یہ علامات قدرتی ہیں۔ قدرتی؟ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ اسے یرکان تو نہیں؟ نگہت بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے رومیسا کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی، پھر نگہت بیگم کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں ہوئی، مبارک ہو، اب نانی بننے والی ہے، آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نگہت بیگم کو لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نگہت بیگم کی آواز کانپ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہوش میں بات کریں، کہ میری بیٹی ہے، کنواری ہے ابھی، اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، کیا آپ کیا بےہودہ مذاق کر رہے ہیں؟ رومیسا نے زور سے اپنی مٹھیاں بیچ لی، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ جس حقیقت سے بھاگ رہی تھی، وہ ایک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ ان کی طرف پڑھائی۔ یہ پریگننٹ ہے، میں آپ کے خاندانی معاملات نہیں جانتی، لیکن یہ رپورٹ یہی بتا رہی ہے۔ نگہت بیگم نے چپٹ کر رپورٹ اٹھائی، حالانکہ اسے پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن ان کاغذوں نے ان کی دنیا ہلا دی تھی۔ انہوں نے ایک خوفناک نظر رومیسا پہ ڈالی۔ رومیسا کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا، وہ مجرموں کی طرح کانپ رہی تھی۔ نگہت بیگم نے رومیسا کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ چل گئے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ گھر پہنچتے ہی نگہت بیگم نے دروازہ لاک کیا، رومیسا کو بازو سے گھسیٹتی لاؤنج میں لے آئی۔ رومیسا گرتے گرتے بچی، امی میری بات سنیں۔ رومیسا نے روتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، چپ، بالکل چپ، اپنی زبان مت کھولنا۔ نگہت بیگم دہاڑی، ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اگلا لمحہ ایک زوردار تھپڑ رومیسا کے گال پر پڑا۔ میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ یہ دن دیکھنے کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، یہ تربیت دی تھی میں نے تجھے۔ نگہت بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بیان کرنا شروع کر دیا۔ بتا، کس کا گناہ ہے یہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے تو؟ ارے رخصتی کا انتظار تک نہ کر سکی تو؟ ایسی آگ لگی تھی تجھے کہ تو نے اپنی ماں کی عزت، اپنے باپ کی پگڑی سب مٹی میں ملا دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح رومیسا کو مارنے لگی، کبھی تھپڑ، کبھی گھول سے۔ رومیسا زمین پر گر گئی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ امی میں گناہگار نہیں ہوں، مجھے مت مارے۔ رومیسا چیخ رہی تھی۔ تو گناہگار نہیں ہے تو یہ پیٹ میں کیا پل رہا ہے؟ نگہت بیگم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بتا، کون ہے یہ منحوس؟ یونیورسٹی میں کوئی یار بنایا ہے یا محلے میں کسی سے یاری گانٹھی ہے؟ بتا مجھے۔
ورنہ آج آج میں تجھے یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ نگہت بیگم خود بھی رو رہی تھی اور اسے مار بھی رہی تھی۔ ان کی ممتا اور ان کی غیرت کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی۔ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ ابرار بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت کر دی؟ تم نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ جب مار پیٹ اور ذلت کی انتہا ہو گئی تو رمیسا کے اندر کا لاوا پھٹ گیا۔ عبداللہ، رمیسا پوری قوت سے چیخی، یہ گناہ شاہ جہاں کا ہے امی۔ نگہت بیگم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کمرے میں جیسے اچانک موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے پھٹی پڑی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس فرشتے جیسے لڑکے پر تہمت لگا رہی ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ نگہت بیگم پیچھے ہٹی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی امی۔ رمیسا نے سسکتے ہوئے قمیص درست کی اور زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ شاہجہاں ہی ہے، میرا کزن، میرا شوہر، آپ کا بھتیجا۔ اس کے بعد رمیسا نے ہچکیوں کے درمیان وہ ساری داستان سنا دی جو اس منحوس رات ماموں ابرار کے گھر پیش آئی تھی۔ کیسے انہوں نے زبردستی روکا، کیسے شاہ جہاں کمرے میں آیا، اس کی منتیں، اس کی فریادیں، اور پھر شاہ جہاں کی درندگی۔ میں چیختی رہی امی، میں اللہ کے رسول کے واسطے دیتی رہی، لیکن وہ اندھا ہو چکا تھا، وہ نہیں رکا۔ وہ میری عزت رون کر چلا گیا، اور آپ کہتی ہیں کہ میں گناہ گار ہوں؟ رمیسا نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں تو وہیں مر گئی تھی امی، یہ سانسیں تو بس سزا کاٹ رہی ہیں۔ نگہت بیگم بت بنی کھڑی تھی، ان کے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ بھائی جس پر وہ جان چھڑکتی تھی، وہ بھتیجا جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتی تھی، انہوں نے ان کی پیٹھ میں ایسا خنجر کھوپا تھا۔ تو اللہ! نگہت بیگم کے لبوں سے سرگوشی نکلے، ان کے آنسو تھم گئے اور چہرے پر ایک عزم نمودار ہوا کہ غیرت کا مسئلہ تھا۔ اس بار مجرم باہر کا نہیں، گھر کا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور ابرار صاحب کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، ہر بیل نگہت بیگم پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آخرکار دوسری تیسری دفعہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو نگہت، کیسی ہو بہن؟ خیریت؟ آج اچانک کال کی؟ ماموں ابرار کی خوشگوار آواز آئی۔ نگہت بیگم نے ایک نظر فرش پر پڑی اپنی ٹوٹی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کچھ نہیں، خیریت نہیں ہے بھائی صاحب۔ نگہت بیگم کی آواز اتنی سپاٹ اور بھاری تھی کہ دوسری طرف ابرار صاحب چونکے۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میری شرافت کا، میری یتیم بیٹی کا جو تماشا بنا ہے، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نگہت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو؟ شاہجہاں نے کیا کیا ہے؟ ابرار صاحب کی آواز میں پریشانی در آئی۔ پوچھیے اپنے لاڈلے سے۔ نگہت بیگم چیخ پڑے، پوچھیے اس رات اس نے مہمان آئی ہوئی اپنی کزن کے ساتھ بند کمرے میں کیا کیا تھا؟ مبارک بھائی صاحب، اب دادا بننے والے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے شادی کی رسموں سے پہلے ہی اپنا حق وصول کر لیا اور میری بیٹی کو زندہ دگور کر دیا۔ دوسری طرف فون پر ایک طویل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ابرار صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا فرما بردار بیٹا ایسی گھنونی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے نگہت۔ ابرار صاحب کی آواز لڑکھڑا گئی۔ رپورٹس میرے ہاتھ میں ہے بھائی صاحب۔ نگہت بیگم رو پڑی۔ اب آپ فیصلہ کریں گے، یا تو میری بیٹی کو عزت سے لے جائیں یا پھر میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کمرے میں صرف رمیسا کے سسکنے کی آواز اب باقی رہ گئی تھی، اور فضا میں ایک نیا تناؤ پیدا ہو گیا تھا جو دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ابرار صاحب نے نگہت بیگم کا فون رکھنے کے بعد کئی گھنٹے اپنے کمرے میں تنہائی میں گزارے۔ وہ صدمے کی کیفیت سے نکل کر غصے اور بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے جب انہوں نے ملازم کے ہاتھ شاہجہاں کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً اسٹڈی روم میں حاضر ہو۔ شاہجہاں جو پچھلے 2 ہفتے سے خود میں ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا، والد کا بلاوا سن کر مزید گھبرا گیا۔ اس کے دل میں چور تھا، اور چور کی دھاری میں تنکا ہوتا ہے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ ابرار صاحب اپنی بڑی کرسی پر پشت کیے کھڑے، کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گور رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بابا، آپ نے بلایا؟ شاہجہاں کی آواز میں حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ ابرار صاحب آہستہ سے مڑے۔
ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جو شاہ جہاں کی روح تک کو چھلنی کر گیا۔ انہوں نے چند میں بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کیا یہ واقعی ان کا اپنا خون ہے۔ بیٹھو، ابرار صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ شاہ جہاں سہم کر بیٹھ گیا۔ آج تمہاری پھپھو نگہت کا فون آیا تھا، ابرار صاحب نے تحمید باندھتے بغیر براہ راست کہا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی بات بتائی جس میں میرا دل یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ دھوئیں کے پیچھے آگ ضرور ہوتی ہے۔ شاہ جہاں کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا کیا کہا ہے پھپھو نے؟ شاہ جہاں نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ابرار صاحب میز پر جھک کر شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے۔ انہوں نے کہا کہ رومیسا امید سے ہے، اس کی ذمہ داری انہوں نے تم پر ڈالی ہے۔ کیا یہ سچ ہے عبداللہ؟ شاہ جہاں کے لیے خبر کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی غلطی سنگین ہے، لیکن اس غلطی کا یہ نتیجہ اتنی جلدی سامنے آئے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خوف کے مارے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس سمے اسے اپنی عزت، باپ کا خوف اور رسوائی کا ڈر سچ پر حاوی نظر آیا۔ نہیں بابا، شاہ جہاں ہکلایا۔ اس کی آنکھیں جھک گئی۔ یہ غلط فہمی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھپھو شاید جذباتی ہو رہی ہیں۔ وہ ایک کمزور اور بزدلانہ جھوٹ تھا، اور ابرار صاحب جیسے جہاں دیدہ شخص کے لیے اسے پکڑنا مشکل نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نگہت اپنی بیٹی پر اتنا بڑا الزام بلا وجہ نہیں لگائے گی، اور نہ ہی رومیسا جیسی پاک باز لڑکی جھوٹ بولے گی، لیکن وہ شاہ جہاں کے منہ سے سچ سننا چاہتے تھے۔ ابرار صاحب نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دیکھو شاہ جہاں، میں تمہیں اپنی صفائی کا ایک موقع دیتا ہوں۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا۔ جھوٹ انسان کو کچھ دیر کے لیے بچا تو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، 2 دن، سوچ لو، سمجھ لو۔ اگر تم نے سچ بول دیا تو شاید میں کوئی راستہ نکال لوں، لیکن اگر 2 دن بعد مجھے کسی اور ذریعے سے یقین ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو یاد رکھنا، میں تمہیں اپنی اولاد سمجھنے سے انکار کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ شاہ جہاں لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی زمین اس کے پیروں سے سرک رہی ہو۔ اگلے 2 دن شاہ جہاں کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہا، نہ کھانے کا ہوش، نہ سونے کا سکون۔ رومیسا امید سے یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کبھی اسے خوشی کا ایک ننھا سا احساس ہوتا کہ وہ باپ بننے والا ہے، لیکن فوراً ہی ندامت اور خوف اس احساس کو دبوچ لیتا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے رومیسا کا نمبر ملا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا، شاید معافی مانگنا چاہتا تھا، یا شاید یہ طے کرنا چاہتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پلیز رومی، فون اٹھا لو، ایک بار بات کرو۔ لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر دیکھا، وہ بلاک تھا۔ اس نے ٹیکسٹ کیا، ڈیلیور نہیں ہوا۔ رومیسا نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا تھا۔ شاہ جہاں کشمکش میں تھا، وہ کیا کرے؟ اگر وہ اقرار کرتا تو باپ کی نظروں سے گر جائے گا، اور اگر انکار کرتا تو رومیسا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، اور اس آنے والے بچے کا کیا ہوگا؟ وہ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ رومیسا کی چیخیں، اس کی منتیں، اس کا اپنا وحشیانہ روپ۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، میں نے سب برباد کر دیا۔ دوسرے دن کی شام تک شاہ جہاں کا ضمیر اسے اتنا ملامت کر چکا تھا کہ اب اس میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ سچ کڑوا ضرور ہے، لیکن وہی اب واحد راستہ ہے۔ 2 دن کی مہلت اب ختم ہو چکی تھی۔ ابرار صاحب اسی کرسی پر بیٹھے تھے جیسے وہ 2 دن وہیں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں۔ شاہ جہاں دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وقت ختم ہو گیا عبداللہ، ابرار صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا وہ الزام جھوٹا ہے؟ شاہ جہاں چند میں خاموش رہے۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔
پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ابرار صاحب کے قدموں کے پاس قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے پاپا۔ شاہجہاں کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بہک گیا تھا، وہ سب سچ ہے جو رومیسا نے کہا۔ ابرار صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، حالانکہ وہ یہ سچ جانتے تھے، لیکن بیٹے کے منہ سے اعتراف سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک باپ کا بھرم چکنا چور ہو گیا تھا۔ اچانک ابرار صاحب نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور کھڑے ہو گئے۔ شاہجہاں کا سر قالین پر جا لگا۔ اٹھو۔ ابرار صاحب گرجے۔ شاہجہاں ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا۔ اس نے ابھی نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ شاہجہاں کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ گال پر انگلیوں کی سرخ نشان ابھر آئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے مار کھائی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ابرار صاحب کا ہاتھ کانپ رہا تھا، غصے اور دکھ کی وجہ سے۔ تم نے میری تربیت پر پانی پھیر دیا۔ میں کس منہ سے اپنی بہن کا سامنا کروں گا؟ وہ بہن جس نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہا، تم نے اسی کی بیٹی کو عزت کو پامال کر دیا۔ شاہجہاں رو پڑا۔ بابا، شرمندہ ہوں، واقعی میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں رومیسا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ محبت؟ ابرار صاحب نے نفرت سے کہا۔ اسے محبت نہیں کہتے شاہجہاں، اسے ہوس کہتے ہیں۔ محبت محافظ ہوتی ہے، محبت صبر سکھاتی ہے۔ تم نے تو جانوروں والا سلوک کیا۔ تم نے رومیسا کا مان توڑا، میرا مان توڑا ہے۔ ابرار صاحب ٹہلنے لگے، وہ شدید کرب میں تھے۔ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب میں نگہت کو کیا جواب دوں گا کہ میرا بیٹا ایک غیر ذمہ دار شخص ہے جس نے رخصتی تک کا انتظار کرنا بھی گوارا نہیں کیا؟ شاہجہاں صرف روتا رہا۔ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے پاپا، بس مجھے رومی سے دور نہ کرے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اور اب تو ہمارا بچے کا ذکر سن کر ابرار صاحب رک گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب وقت تھا نقصان کی تلافی کا۔ اب مسئلہ صرف شاہجہاں کا نہیں تھا، دو خاندانوں کی عزت اور ایک آنے والی جان کا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ساری زندگی اس ندامت کے بوجھ کے ساتھ جیو گے۔ ابرار صاحب نے حتمی لہجے میں کہا، اور یاد رکھنا، اگر تم نے رومیسا کو اب کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی دکھ دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ شاہجہاں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پاپا، میں اس کے پیر دھو کر پیوں گا، میں اس کی ہر ناراضگی سہ لوں گا۔ ابرار صاحب نے اسی وقت شاہجہاں کے سامنے نگہت بیگم کو فون ملایا۔ ان کا لہجہ پوسے والا نہیں بلکہ انتہائی معذرت خوانا اور شرمندہ تھا۔ نگہت بہن، ابرار صاحب کی آواز لرز گئی، میں تم سے شرمندہ ہوں، میرا سر تمہارے آگے جھکا ہوا ہے۔ شاہجہاں نے اعتراف کر لیا تھا۔ دوسری طرف نگہت بیگم کی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں جانتا ہوں کوئی بھی معافی دکھ کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی جو میری اولاد نے تمہیں اور رومی کو دیا۔ ابرار صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کی، لیکن اب ہمیں بچوں کے مستقبل اور اس کی آنے والی جان کا سوچنا ہے۔ میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ شاہجہاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ آج بدھ ہے، ابرار صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آنے والے جمعہ کو ہم رخصتی کے لیے آئیں گے۔ کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، کوئی بینڈ باجا نہیں ہوگا۔ ہم سادگی سے آ کر اپنی بہو کو لے جائیں گے۔ یہ شادی اب جشن سے نہیں ہو رہی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نگہت بیگم نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر دی۔ ان کے پاس بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابرار صاحب نے فون رکھا اور شاہجہاں کی طرف دیکھا۔ تیاری کرو، جمعہ کو رخصتی ہے۔ اور سن لو، وہ لڑکی اب صرف تمہاری بیوی نہیں، اس گھر کی عزت ہے جسے تم نے مجروح کیا ہے۔ اب اسے وہ مقام واپس دلانا اب تمہارا کام ہے۔ شاہجہاں نے سر ہلایا۔ جی پاپا۔ جمعہ کا دن طے پا گیا۔ وہ شادی جس کے لیے دونوں گھرانوں نے مہینوں سے خواب سجا رکھے تھے، جس کے لیے رومیسا نے کتنے ارمان پالے تھے، اب وہ ایک خاموش سمجھوتا اور ایک آزمائش کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ خوشیوں کی جگہ اب شرمندگی اور دکھ نے لے لی تھی، اور محبت کے اس رشتے پر ایک انمٹ داغ لگ چکا تھا جسے دھونے میں شاید عمر لگنے والی تھی۔
जुमा का सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन अपने पीछे अंधेरा नहीं बल्कि एक अजीब सी वीरानी छोड़ गया था। रुखसती हो गई थी। ना कोई शहनाई बजाई, ना ढोलक की थाप गूंजी, और ना ही कह के फिजाओं में बिखरे। बस खामोशी से इब्रार साहब अपनी बहू को ले आए। रुमैसा सुर्ख जोड़े में मलबूस थी, जेवरात से लदी थी, लेकिन उसका चेहरा स्पाट था, जैसे कोई जिंदा लाश हो जिसे जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया हो। शाहजहां जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा गुलाब और चंबेली के फूलों से महक रहा था। ये वही कमरा था जहां से अपनी मोहब्बत का ख्वाब देखा था, लेकिन आज ये कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। हम ऐसा घूंघट निकाले नहीं बैठी थी और ना ही उसके इंतजार में थी। वो बेड की एक साइड पर दीवार की तरफ मुंह के लेट चुकी थी। उसने अपने ऊपर कंबल तान रखा था, गोया वो शाहजहां की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही हो। शाहजहां का दिल कट गया। वो जानता था कि उसी सलूक का हकदार है। वो बेड के किनारे बैठ गया। रूमी, उसे सरगोशी की, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। कंबल में जरा सी जंबिश नहीं हुई। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, डरो मत। शाहजहां की आवाज़ में करब था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरी माफ़ी तुम्हारे ज़ख्म नहीं भर सकती, लेकिन यकीन करो मैं पल पल मर रहा हूँ। तुम्हारी ये खामोशी मुझे मार रही है। रोमैसा खामोश रही। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस उसके तकिए का एक कोना गीला हो रहा था, जो कि शाहजहां को नजर नहीं आया। मैं पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा रोमी, इस दिन का जब तुम अपनी मर्जी से मेरी तरफ देखोगे। शाहजहां ने एक ठंडी आह भरी और तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। उस रात सुहाग रात की सेज पर दुल्हन अकेली रोती रही और दुल्हा फर्श पर लेटकर छत को घूरता अपने गुनाहों का हिसाब करता रहा। वक्त का पहिया गुजरता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। घर में बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन अंदर से सब खोखला था। रोमैसा ने एक बेहतरीन बहू का किरदार निभाया। वो सबका ख्याल रखती, वक्त पर खाना बनाती, घर संभालती, लेकिन शाहजहां के लिए उसके पास सिर्फ खामोशी थी और शाहजहां के सामने पत्थर की मूरत बन जाती। शाहजहां का ख्याल रखना, उसे डॉक्टर के पास ले जाता, उसके लिए फल काट कर लाता, उसकी दवाइयाँ वक्त पर देता, लेकिन रोमैसा कभी उसकी आंखों में नहीं देखती थी। उसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त मुखातिब करती। ये सर्द महरी, ये बेइतनाई शाहजहां के लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं थी। वो रोज़ अपने ही घर में अजनबी बना फिरता था। रोमैसा को मनाने की हजार कोशिशें करता, तोहफे लाता जो वो खोले बगैर अलमारी में रखती थी। शाहजहां का हंसना बोलना ख़त्म हो गया था। वो रोमैसा की इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझता था और यही एहसास जुर्म उसे अंदर से घायल कर गया। फिर वो दिन आया जिसने उस घर की किस्मत बदल दी। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर शाहजहां तवानों की तरह टहल रहा था। इब्रार साहब और निगहत बेगम दुआओं में मसरूफ थे। शाहजहां की आंखों से आंसू जारी थे। या अल्लाह, मेरी रूमी को बचा लेना, मेरी कोताहियों की सजाओं से मत देना। अचानक अचानक लेबर रूम का दरवाज़ा खुला और एक नन्ही सी चीख ने फिजा का सकूत तोड़ा। नर्स बाहर आई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है, बेटी हुई है। शाहजहां वहीं सजदे में गिर गया। निगहत बेगम और इब्रार साहब ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ देर बाद जब रोमैसा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो फिजा बदली हुई थी। रोमैसा बेड पर नीम दराज थी। उसका चेहरा कमजोर लेकिन पुरसुकून था। उसकी गोद में सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी जान थी। रोमैसा ने अपनी बेटी को देखा। वो बिल्कुल शाहजहां जैसी थी, वही आंखें, वही नक्श। रोमैसा के दिल में जो नफरत, जो गुस्सा, जो शिकवे थे, उस मासूम चेहरे को देखकर जैसे पिघलने लगे। उसे रोते हुए अपनी बच्ची को अपने सीने में भींच लिया। ममता का जज्बा हर दर्द पर हावी हो गया था। उसके आंसू बच्ची के माथे पर गिरे। ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र और मोहब्बत के थे। दरवाज़ा खुला और शाहजहां अपने वालिदैन के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने वाले मंजर पर पड़ी। रुमैसा अपनी बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। ये मंजर देखकर शाहजहां के कदम जम गए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आया। रुमैसा ने सर उठाकर उसे देखा। 8 माह में पहली बार उसने शाहजहां की आंखों में देखा था। शाहजहां रुमैसा के पास पहुंचा। अचानक सबके सामने अपने माँ बाप की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रुमैसा के कदमों में बैठ गया।
اسے دونوں اپنے ہاتھ جوڑ دیے. رومی. شاہجہاں پوٹ پوٹ کر رو پڑا. وہ شخص جو سب کے سامنے مضبوط بنا پھرتا تھا آج ٹوٹ کر بکھر چکا تھا. مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میں اس فرشتے کا سامنا نہیں کر سکتا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا. میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن دیکھو اللہ نے ہمیں نئی امید دی ہے. مجھے اپنی بیٹی کے لیے معاف کر دو. کمرے میں موجود نگہت بیگم اور ابرار صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی. وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ اب صرف رومیسا کا ہے. رومیسا نے روتے ہوئے شاہجہاں کو دیکھا جو کہ بچوں کی طرح بھی لگ رہا تھا. اسے پھر اپنی گود میں موجود اس ننھی کلی کو دیکھا جو کہ بے خبر سو رہی تھی. اس بچی کے باپ کو کی ضرورت تھی اور رومیسا کو، اور شاید اسے بھی اپنے پرانے عبداللہ کی ضرورت تھی، وہ شاہجہاں جو اس کا محافظ تھا. رومیسا نے ایک ہاتھ اپنی بیٹی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ سے شاہجہاں کے جوڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر انہیں نیچے کیا. اٹھیں عبداللہ. رومیسا کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی. ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں لیکن اس آنے والی جان کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. شاہجہاں نے چونک کر اوپر دیکھا. رومیسا کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی لیکن وہاں معافی کی ہلکی سی رمک نمودار ہو چکی تھی. میں نے آپ کو معاف کیا، رومیسا نے بمشکل کہا اور پھر اپنی بیٹی کو تھوڑا سا آگے کرتے ہوئے بولی. اپنی بیٹی کا خاطر، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا باپ سر جھکا کر جیے. شاہجہاں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اور رومیسا کے ہاتھ کو تھام لیا. اس نے ان دونوں کے ہاتھوں کو چوم لیا. میں وعدہ کرتا ہوں رومی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، صرف خوشی کے آنسو ہوں گے. نگہت بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں کی بلائے لی. ابرار صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا. باہر سورج نکل رہا تھا، بارش تھم چکی تھی، بادل چھت رہے تھے. کمرے میں موجود وہ ننھی پڑی مسکرا رہی تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی آمد نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دیا ہے.